اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ سب مل کر محمد و آل محمد پر درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر آپ سے ڈسکشن کریں گے وہ ٹاپک جنت البقیع کا موضوع ہے۔ انہدام جنت البقیع جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 شوال کو قرار پاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس انہدام جنت البقیع کے پیچھے جو مضمون سازش موجود ہے اور اس کے پیچھے جو پلانز موجود ہیں ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں۔ اس کے علاوہ جو فکری انحراف جس کے نتیجے میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ اور اس کی ایک ہسٹری اور اس کی ایک تاریخ ملاحظہ کریں۔ آل سعود کون ہے؟ آل سعود نے یہ جنایت کیوں کی؟ اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ اسی طرح سے آج ہم یہ چاہیں گے کہ اس ڈسکشن کے دوسرے حصے میں القدس کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے اور اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر اور ابھی جو آپ کے سامنے حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ تبصرہ کریں۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ تمام مومنین سے مومنات سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تمام مرحومین کو، تمام مومنین اور مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وہ کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ انشاءاللہ خدا ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے۔ بالخصوص آج کی مجلس کے لیے جو درخواست کی گئی وہ شیخ ریاض حسین صاحب کی ایصال ثواب کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہدام جنت البقیع 1924 اور کچھ کانٹرڈکشنز کی وجہ سے 1925 یعنی 24 اور 25 کے اراؤنڈ قرار پاتا ہے کہ جس میں جنت البقیع کو اور وہاں پر جو اہل بیت علیہم السلام کے مزارات ہیں ان کو مسمار کیا گیا اور ان کو منہدم کیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیوں ایسا کام انجام پایا، ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے اس کو ایویلیویٹ کریں، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم احساسات اور جذبات میں جو کہ انشاءاللہ نیک اور پاکیزہ احساسات اور جذبات ہیں ان میں آ کر کسی چیز کو کنڈیم تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ایک پورا ماضی، اس کی ایک ہسٹری، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھی کہ جس وجہ سے یہ کام انجام پایا، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو پاتے۔ ہم آج یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل میں اور تھوڑی سی تحلیلی گفتگو کریں کہ جس کے اندر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تاکہ ہماری بصیرت میں اضافہ ہو، تاکہ ہمیں ڈائنامک سمجھ آنا شروع ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس جگہ پر قرار پا رہے ہیں اور کیا مسئلہ جنت البقیع کیا فقط کچھ قبور کا مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے خود قبور بھی موضوعیت رکھتی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے ایک پوری فکر کار فرما ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں اور عمومی طور پہ مسلمانوں کے دلوں کو آزار کرنے کے لیے اپنے کام انجام دے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ان موضوعات کو ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تھوڑا سا اگر ہسٹری کا میرے ساتھ سفر طے کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جنت البقیع جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں قرار پاتا ہے، اس سے پہلے کیونکہ 1924-25 میں یہ واقعہ ہوا تو 1860 کے اراؤنڈ، 1860 کے اراؤنڈ جو انگریز تھے انہوں نے بر صغیر کا پورا قبضہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس وقت عالم اسلام کی طرف اگر آپ نگاہ کریں تو شاید آپ کو یہ نظر آئے کہ ایران اور ترکی دو ایسی انڈیپینڈنٹ حکومتیں موجود تھیں کہ جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں کے قبضے میں نہیں آئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اگر بر صغیر کی بالخصوص تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو 1860 کے علاوہ
کے اراؤنڈ اس کے لگ بھگ بر صغیر جو ہے وہ پورا آپ یوں کہیں کہ انگریز جو اس وقت تھے اور جو برٹش تھے ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ایران کے اندر اس وقت جو ہے وہ قاجاری حکومت موجود تھی کہ جو کہ بادشاہت کا ایک نظام تھا۔ آپ میں سے وہ لوگ کہ جو تاریخ کا تھوڑا مطالعہ رکھتے ہیں ان کو اس چیز کا ضرور علم ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ ترکی کی طرف نگاہ کریں تو وہاں پر خلافت عثمانیہ تھی۔ اچھا، یہ دونوں جو خلافت عثمانیہ اور ادھر قاجاری حکومت، یہ دونوں اس وقت بہت کمزور سٹیٹ میں جا چکی تھی، ان کے اندر سٹیبلٹی نہیں تھی۔ کہنے کو تو اس وقت اگر آپ دیکھیے تو خلافت عثمانیہ میں تقریباً آج کے حساب سے اگر بات کریں تو 20 کے اراؤنڈ ملک اس کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن آپ یوں کہہ لیجئے کہ قاجاری حکومت ہو یا خلافت عثمانیہ ہو، ان دونوں کے اندر کوئی سٹرینتھ موجود نہیں تھی، یہ کمزور حکومتیں ہو چکی تھیں، یعنی یہ اپنے کیپٹل کی حد تک محدود ہو چکی تھی، ان کا اثر و رسوخ اس سے باہر نہیں تھا۔ اگر آپ اس وقت نارتھ میں یعنی شمال میں ملاحظہ فرمائیں تو روس وہ اقتدار میں موجود تھا، اور اگر آپ ساؤتھ میں یعنی جنوب میں دیکھیں تو اس وقت وہاں پر ساؤتھ کے اندر بھی انگریز قاضب تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جب انگریز ہم نے کہا کہ ساؤتھ کے اندر قابض تھے، تو خلافت عثمانیہ میں کہ جس کے اندر ہم نے کہا کہ لگ بھگ تقریباً 20 کے اراؤنڈ ملک جو ہے وہ شامل تھے، تو اس میں کیا کیا آتا تھا، ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ تھا خلافت عثمانیہ کے حساب سے؟ آپ دیکھیے کہ حجاز، جس کو آج ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے کہ اس کا نام کب اور کیوں سعودی عرب رکھا گیا، اس جگہ کا اصل نام حجاز ہے۔ حجاز مشرق وسطیٰ جس کو آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اسی طرح سے جو شمالی افریقہ کے بعض علاقے تھے جس کو آپ نارتھ افریقہ کہیں گے، شمالی افریقہ کے بعض علاقے، یہ سب جو ہے وہ آپ کے پاس خلافت عثمانیہ کا حصہ قرار پا رہی تھی۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے جو کہ فرسٹ ورلڈ وار تھی۔ یہاں پر برٹش کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، انگریز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو خلافت عثمانیہ کو ڈیزالو کرنا ہے۔ اب خلافت عثمانیہ کو ڈیزالو کرنے کے لیے ان کے پاس کیا طریقہ تھا؟ ایک طریقہ جو کہ ہر استعمار کے پاس، ہر استکبار کے پاس، ہر ظالم کے پاس ہوتا ہے کہ وہ خود بنفس نفیس میدان جنگ میں اترے اور اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ دوسرا طریقہ جو کہ اس وقت برٹش نے اپنایا وہ یہ کہ اگر ہم خود اتریں گے تو مسلمانوں کی حساسیت بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ مکہ میں قرار پا رہا ہے اور مکہ حجاز میں قرار پا رہا ہے، اور انگریز یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کعبے سے محبت کرتے ہیں، مسلمان مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں، پس اگر ہم خود اس کے اندر وارد ہوں گے تو یہاں پر ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پس انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ 2 فیملیز کو یوز کیا، جس کے بارے میں ہم ابھی مزید بات کریں گے۔ انہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کریں گے، اس کو منحل کریں گے، اس کو منہدم کریں گے، اس کو ختم کریں گے، تو انہوں نے 2 فیملیز کو یوز کیا۔ دیکھیے، تھوڑا سا مجھے پتا ہے ڈرائی سبجیکٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس علم ہوگا اور ہمارے پاس بصیرت ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم رائٹ فیصلے رائٹ وجوہات کی بنا پر کریں گے۔ اس ڈرائی ٹاپک کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا سفر ساتھ کرتے آئیے گا، شاید آپ اس چیز کے عادی نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں وہ پیش کروں۔ ہمارے علماء نے ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی، کتب میں موجود ہیں، بہت سارے اچھے علماء نے ان موضوعات کے اوپر ڈسکشنز کی ہیں سیمینارز کی صورت میں۔ آج ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ان سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پہنچا دیں۔ اب دیکھیے، 1918 میں خلافت عثمانیہ کلیپس ہوتی ہے۔ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کیسے کلیپس ہوئی۔ انگریز نے 1918 میں خلافت عثمانیہ، جو کہ ظاہری طور پہ بالآخر ایک اسلام کے نام پہ قائم ہوئی بھی خلافت تھی، بالکل اس بات کو ہم مان رہے ہیں کہ یہ کمزور بھی تھی، ایفیکٹو بھی نہیں تھی، اس کا کردار بھی کوئی مثبت کردار ایز سچ نظر نہیں آتا، لیکن سمبولک کردار بالآخر اس کا موجود تھا، جس کو انگریز ختم کرنا چاہتے تھے۔ 1918 میں 1918 میں خلافت عثمانیہ جو ہے وہ کلیپس ہوتی ہے۔ کس طرح کلیپس ہوتی ہے کہ جو برٹش تھے انہوں نے 2 گروپس کے ساتھ
گٹھ جوڑ کیا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف پلاٹنگ شروع کر دی. جب خلافت عثمانیہ، کیونکہ خلافت عثمانیہ کا جو آپ یوں کہیے مرکز تھا وہ ترکی تھا، ترکی کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کے پاس جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں پر ایک گورنر بھیجا جاتا تھا اس زمانے میں. I'm talking 1918 کے پہلے جو سلسلہ موجود تھا کہ خلافت عثمانیہ کے انڈر حجاز کا علاقہ آ رہا تھا اور یہاں پر گورنر تعینات کیا جاتا تھا. اس علاقے کے گورنر کا اس وقت نام تھا آل رشید. ایک فیملی تھی، اس کا نام تھا بندے کا آل رشید، اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ حاکم تھی حجاز کے اوپر. انگریزوں نے دو خاندان، جس میں ایک خاندان ہے شریف حسین کا اور دوسرا خاندان ہے آل سعود کا، ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کی. اگین یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کون سے دو خاندان تھے جن کو انگریزوں نے استعمال کیا اس وقت؟ شریف حسین کا خاندان اور آل سعود کا خاندان. یہ دو خاندان تھے، ان کو پیرالل میں یوز کیا. اچھا، انگریز کیسے کام کرتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے. انہوں نے اپنے دو جاسوس وہ ان دونوں خاندانوں کے ساتھ بھیجے. ایک کا نام غالباً آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا اور بہت مشہور نام ہے لارنس آف عریبیہ کے نام سے. یہ لارنس آف عریبیہ کون تھا؟ یہ ایک انگلستانی جاسوس تھا، یہ انگریزوں کا جاسوس تھا جس کو تعینات کیا گیا شریف حسین کے ساتھ. کون سی؟ جو پہلی فیملی یوز کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف. دوسرا آپ کا جو آل سعود کا گروپ تھا جس کو اگین انگریز استعمال کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف، آل سعود کے ساتھ دو جاسوس کا نام ایک کے بعد ایک ملتے ہیں. پہلے کا نام شیکسپیئر تھا جو قتل ہو گیا، اور اس کے بعد فیلوی کر کے ایک نام ہے. فیلوی ایک جاسوس تھا کہ جس کو تعینات کیا گیا آل سعود کے ساتھ. اب ان دونوں نے خلافت عثمانیہ کو گرانے کے لیے اپنی فعالیت اور اپنی ایکٹیویٹی کا آغاز کر دیا. شریف حسین جو ہے جب خلافت عثمانیہ کلیپس کرتی ہے، کیونکہ بالآخر آپ کو پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، یہاں پر شریف حسین کیا کرتا ہے؟ شریف حسین نے باقی عرب سٹیٹس کو اکٹھا کیا اور ایک عرب حکومت اس کا اعلان کر دیا کہ یہ عربوں کی ایک حکومت ہے، مسلمانوں کی ایک ریپرزینٹیٹیو حکومت ہے اور خلافت عثمانیہ کے ویکیوم کو فل کرنے کے لیے. اچھا، یہ بات انگریزوں کو بہت بری لگی. انگریزوں نے کہا اس نے، ہم یہی تو چاہ رہے تھے کہ ان کے سب کے ٹکڑے ہو جائیں، اس نے ہم سے پوچھے بغیر ایک نئے سٹرکچر کا اناؤنسمنٹ کر دیا. یہ انگریزوں کے لیے بہت مشکل بات تھی. اچھا، اس کے 4 بیٹے تھے. یہ جو شریف حسین تھا اس کے 4 بیٹے تھے اور وہ انگریزوں کے ساتھ بہت زیادہ لوئل تھے، وہ برٹش کے بہت لوئل تھے، چاروں بیٹے اس کے. ان کے بارے میں ہم بعد میں تبصرہ کریں گے کہ ان بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا. اب آتے ہیں ہم آل سعود کی طرف، کیونکہ یہ پہلا گروپ تھا. آل سعود نے خلافت عثمانیہ کا جب کلیپس ہوا تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کی وہ یہ کہا کہ انگریزوں سے انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی کہ ہمیں پورے عالم اسلام کی یا پورے عرب عالم کی حکومت نہیں چاہیے، وہاں کا کنٹرول نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے صرف اور صرف حجاز کا کنٹرول چاہیے. اچھا، انگریزوں کو یہ بات بہت پسند آئی کیونکہ ان کو کسی کو چاہیے. اب دیکھیے جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو ویکیوم کو فل تو کرنا ہے. ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ یہاں پر اب انگریزوں کے پاس 2 چوائسز تھیں، یا شریف حسین کا خاندان یہ فل کرے گا یا آل سعود یہ جو خاندان تھا یہ فل کرے گا. کیونکہ شریف حسین نے بگر پیس آف دا پائے مانگا تھا تو انگریزوں کو اچھا نہیں لگا. کیونکہ آل سعود نے صرف حجاز کا تقاضا کیا تھا، یہاں پر انگریزوں کو یہ سوٹ کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ دینداری کے یا جو وہ ظاہری اسلام تھا اس کے حوالے سے دیکھیں تو انگریزوں نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے بھانپ لیا تھا کہ شریف حسین کا خاندان وہ ظاہری طور پہ اتنا دیندار نہیں ہے، ان کی دینی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. لیکن آل سعود کے بارے میں انہوں نے دیکھا ان کے پاس ظاہری بڑی اچھی دینداری ہے، یعنی مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے، حرمین شریفین کا متولی بننے کے لیے ہمارے لیے آل سعود بہتر آپشن ہے. یہ مسلمانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر انفلوئنس رکھ سکتے ہیں. بس ان 2 وجوہات کی بنا پر، جس میں ظاہر اور بھی فیکٹرز ہوں گے، ہم نہیں کہہ رہے کہ صرف یہ 2 ہیں، ان 2 کی بنیاد پر ہمارے پاس
ایک شکل یہ قرار پائی کہ آل سعود کو حجاز کا کنٹرول دے دیا گیا. اور یہ جو شریف حسین تھا، کیونکہ وہ بھی ادھر سے دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے کنٹرول ملنا چاہیے عرب دنیا کا، تو اس کو کیا کیا، اس کو اس وقت ڈیپورٹ کر دیا، اس کو جلا وطن کر دیا، اس کے اپنے ملک سے ملک بدر کر دیا اور سائپرس بھیج دیا. کس نے؟ انگریزوں نے. اور اس کے جو 4 بیٹے تھے، کیونکہ حجاز کا ویکیوم تو انہوں نے آل سعود سے فل کیا، ان 4 بیٹوں کو انہوں نے دوسرے علاقے عالم اسلام کے، جس میں اردن، ایک نیا علاقہ، اردن نامی کوئی ملک موجود نہیں تھا، ایک نیا علاقہ بنا اور اس کے اوپر مثلا ان کے ایک بیٹے کو حاکم کر دیا. تو یہ اتنے لوئل تھے کہ ان سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اس کی سپورٹ کرتے ہو، یا تم ہمارے لوئل ہو؟ انگریزوں نے پوچھا. ان 4 نے کہا کہ ہمارے باپ کو تم نے جلا وطن کرنا ہے، اس کو ڈیپورٹ کرنا ہے، اس کو ملک بدر کرنا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں صرف اپنا اقتدار چاہیے. تو ان کو اقتدار دے دیا گیا. یہ جو حجاز کا نام تھا یہ چینج ہوا. آپ کبھی سوچیں اور اس سوال کو اٹھائیں. میرے بہت سارے اہل سنت دوست بھی اس سوال کو جب اٹھایا جاتا ہے اور ان سے ڈسکشن کی جاتی ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں تھا. حجاز کا نام سعودی عربیہ، یعنی سعودی، آل سعود ایک خاندان ہے، ایک خاندان کے نام پہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا کہ جس کا نام رکھا گیا. اور عربیہ یعنی نسل پرستی، یعنی نیشنلزم. آپ دیکھیے کہ اسلام پہ اور عالم اسلام پہ حکومت کرنے کا خواب لے کے نام کیا رکھ رہے ہیں؟ سعودی عربیہ. ان کے نام میں بھی اسلام نہیں ہے. یہ حالت ہے. اور امت، پوری امت جو ہے وہ لاچار ہے ان کے سامنے کہ انہوں نے جب یہ نام چینج ہوا تو امت کی طرف سے پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، ان کی طرف سے ڈیٹیسٹ کیا جاتا ہے اس عمل کو. امت کہتی کہ نہیں، یہی وہ رسول خدا نے کے زمانے میں جو اس کا نام تھا وہی نام رہنا چاہیے حجاز. مگر ایسا نہیں ہوا. اور آج انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک ایسا ملک موجود ہے کہ جو ایک خاندان کے نام پہ جس کا نام رکھا گیا. اچھا، اب یہ جب کنٹرول میں آتے ہیں آل سعود، ٹھیک ہے، تو ایک کام تو انہوں نے فوراً یہ کیا کہ سعودی عربیہ نام رکھ دیا حجاز کا. دوسرا انہوں نے کام کیا کیا، اور یہاں سے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کیونکہ ہم ایک نئے فیز میں انٹر ہو رہے ہیں اپنی بات کے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مزارات کو ڈیمالش کرنے کا پلان بنایا. کیوں انہوں نے یہ کام کیا، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے اور اس میں آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس جنت البقیع کا واقعہ ہوا 1924-25 میں، اس وقت تک یہاں پر اہل بیت کی قبور پر مزار قائم تھے. ائمہ علیہم السلام کی قبور پر مزار قائم تھے. وہاں پر لوگ جاتے تھے، توسل کرتے تھے، دعا کرتے تھے. یہ سب ہوتا آ رہا تھا. یعنی پورا عالم اسلام، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر ان کا کوئی کرٹیسزم نہیں تھا. آل سعود آ کر، اور جب یہ شجرہ خبیثہ آ کر اقتدار سنبھالتا ہے تو یہ جسارت کرتا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. کس نے اس کو حق دیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کیوں اس نے یہ کام کیا. دیکھیے، ہم اس کے اندر بہت لمبی اور طولانی تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جتنی بھی تحلیلیں ملیں گی آپ اس چیز پر قانے رہیے کہ اصل میں یہ جو کام ہوا یہ انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں کیا. یہاں پر ایک اچھی تحلیل ایک عالم دین نے کی، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سفیانیت ایک کیریکٹر تھا ابو سفیان کے نام سے. ہمیں یاد ہے، ہم نے سب نے تاریخ میں دیکھا اور اس کے کارنامے بھی دیکھے. ابو سفیان کون تھا؟ معاویہ کا باپ، یزید کا دادا، ہندا کا شوہر. یہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جتنی ایکٹیویٹی کی ہے، شاید آپ کو ایکٹیو لوگوں میں کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اتنی زیادہ مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح سے دین مبین اسلام کی. اس کے بعد یہ کب جا کر آپ دیکھیے کہ اسلام لے کے آتے ہیں فتح مکہ کے ٹائم پر. تب تک یہ جو کچھ کرتے آئے فتح مکہ سے پہلے وہ پورے عالم اسلام کے سامنے ہے. یعنی یہاں پر شیعہ اور سنی مسئلہ نہیں ہے. فتح مکہ پر آ کر جب تلوار ان کی گردنوں تک پہنچ گئی
اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اسلام کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ البتہ اس اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک پورا الگ موضوع ہے۔ سفیانیت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ابو سفیان ایک شخص تھا یا پھر یہ ایک مکتب ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ ہمارے پاس آخر الزمان کی روایات میں ملتا ہے کہ ایک سفیانی کا خروج ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو حق کی طرف سے خروج ہوگا وہ خراسانی اور یمانی کا ہوگا، یہ دو آپ نے سنے ہوں گے۔ جو باطل کی طرف سے خروج ہوگا وہ کس کا خروج ہے؟ وہ سفیانی کا خروج ہے۔ اچھا، ایک احتمال یہاں پر یہ دیا جا سکتا ہے جو کہ منطقی طور پر بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا، وہ یہ کہ ابو سفیان صرف ایک کریکٹر نہیں تھا، یہ ایک مکتبہ فکر تھا، اور آج بھی وہی سفیانیت کنٹینیو ہو رہی ہے۔ آج اس سفیانیت نے ہمارے زمانے میں جو چہرہ سامنے لے کے آئی ہے وہ آل سعود کی صورت میں ہے۔ یہ وہی ابو سفیان ہے کہ جو دشمن عالم اسلام تھا، جو دشمن اسلام تھا، جو دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو دشمن اصحاب پیغمبر کے جو اصحاب تھے، باوفا اصحاب ان کا، اور سب سے بڑھ کے یہ دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ اس شخص نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں اپنے اسلام لانے سے پہلے بھی اور بعد بھی، کہ جن کے اوپر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ یہ سفیانیت آج بھی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک میں اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھوں گا اپنے کفر کے اوپر، تب تک میں اسلام کے خلاف لڑ نہیں سکتا۔ آج بھی آل سعود سمجھ چکے ہیں اور اسی پلان کے، اسی سفیانیت کے کنٹینیویشن میں اپنے اوپر اسلام کا لبادہ چڑھا کر آئے ہیں۔ اگر آپ اسلام ان کا دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بھی، ان کی قبر مبارک کو بھی یہ مسمار کر دیتے اگر مسلمان اس وقت جو ہے وہ احتجاج نہ کرتے۔ جب انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ جسارت کی، ان کے خلاف یہ جسارت کی، تو یہ اس وقت رسول اللہ کے خلاف بھی نعوذ باللہ جسارت کر سکتے تھے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اس وقت عالم اسلام، جس میں شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی رسول اللہ سے محبت رکھتا تھا، اس نے اس کام کو نہیں ہونے دیا۔ ان کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض نیچرل ہے۔ سفیانی فکر کا بغض اہل بیت سے نیچرل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مدافع دین تھے، دین کا دفاع کرتے تھے، وہ مدافع حرمت دین تھے، وہ دین کی حرمت کا دفاع کرتے تھے۔ اور دوسری طرف سفیانی لشکر کیا کرنا چاہتا تھا اس وقت بھی، آج بھی، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر بھی جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کے اندر بھی جس سفیانی کا ذکر ہے، وہ اسلام کو پامال کرنا چاہتا تھا، اسلام کو اپروو کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ فکر کہ یہ صرف کچھ قبور کا مسئلہ ہے، یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے، یہ اسلام دشمنی کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب 1920 میں یہ اقتدار میں آتے ہیں تو 4-5 سال کے اندر یہ جنت البقیع کا واقعہ، کہ جس کے اندر نہ صرف اہل بیت کی قبور، باقی قبروں کو بھی مسمار کیا جاتا ہے، یعنی بے حرمتی کی انہوں نے، جسارت کی انہوں نے۔ 1920 سے 1924-25 یعنی 4 یا 5 سال کے اندر اگر کوئی اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی فکر، اس کا ذہن کیا تھا، وہ کیا کرنے کے لیے اقتدار میں آیا تھا، اور اس سے دشمنان اسلام کیا کروانا چاہتے تھے، کہ یہ خود بھی دشمن ہے اور دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے، ہم اپنی بات کے اوپر دلیل بھی دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے فلسطین کے اندر کیا ماحول ہے، فلسطین میں کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر 70 سال سے اوپر ہو گیا کہ ظلم ہو رہے ہیں۔ مسجد الاقصی کے اوپر آکیوپیشن ہے کس کا؟ یہودیوں کا، وہ وہاں پر مظالم کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا ملک، اس سے ان کو دربدر کر دیا گیا، کتنے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کر دیے گئے، ان کا انفراسٹرکچر کتنی ہی بار اسرائیل نے تباہ کیا۔ آپ دیکھیے آل سعود کی طرف سے آپ کو کوئی کنڈمنیشن کی سٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے کیا؟ آل سعود کا حرمین شریفین کے اوپر جو حق جتانا ہے
اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ جا کر مسلمانوں کی مدد کریں پوری دنیا کے اندر؟ کیوں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اور اسرائیل کے تعلقات ہیں؟ کیوں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف سعودی عرب اور سعودی بادشاہ اور سعودی حکمران خاموش ہے؟ نہ ان کو دین کی حرمت کے پامال ہونے پر کوئی غم اور غصہ اور اندوہ ہے، اور نہ ہی دین کے مقدسات کی توہین پر۔ یہی وہ شجرہ خبیثہ ہے، یہی وہ فتنہ ہے امت اسلامیہ کا آل سعود کے نام سے، کہ جو داعش، طالبان، القاعدہ، ہر وہ دہشت گرد تنظیم، بے شک وہ پاکستان میں ہو، لشکر جنگوی ہو یا جو بھی اور تنظیمیں پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، یہی ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمدرد تھے اسلام کے تو آپ اسلام کی بقا کے لیے کام کرتے۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات، آپ دیکھیے ان کے یورپ کے ساتھ تعلقات، ان کے یو کے ساتھ تعلقات، آپ شیطان بزرگ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے؟ خداوند متعال نے آیا قرآن میں نہیں فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو؟ کیا یہ صراحت سے خدا کا حکم نہیں ہے؟ بس آپ اگر صراحت سے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم صراحت سے آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ آل سعود اسی شجرہ خبیثہ کی کنٹینویشن ہے۔ ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ 1920 سے لے کے 1979 تک، کیونکہ 1920 میں آل سعود اقتدار میں آئے، 1979 میں انقلاب اسلامی واقع ہوتا ہے ایران کی سرزمین پر، ایک ایسا انقلاب کہ جو اسلام ناب محمدی کے دفاع میں آج بھی سر فہرست ہے۔ اس وقت بھی اس کی معرض وجود میں آنے کی بنیاد ہی دین اسلام تھی، اور الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال کا لاکھ احسان ہے، اور ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے یہ کام انجام دیا۔ 1920 سے لے کے 1979 تک سعودی وہابی تکفیری سلفی سوچ کے پاس پورا موقع تھا، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1920 تک نہ شیعہ سنی فساد کے کوئی مسائل آپ کے سامنے اس طرح سے نظر آتے تھے، منظر عام پہ آتے تھے یا اس اسکیل پہ ہوتے تھے، نہیں، شیعہ سنی کو ایگزسٹ کرتے تھے، الحمدللہ آپس میں رواداری تھی، آپس میں رشتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی تھی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں بزرگان سے جو موجود تھے یا جن کے والدین اس وقت موجود تھے، وہ آپ کو اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس وقت اہل سنت ہمارے پاس مجالس میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے اندر تمام مسلمان، کیونکہ تمام مسلمان عاشق امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ سب لوگ آتے تھے۔ یہ سب 1920 تک آپ کی اکٹھی عزاداری ہوتی تھی، اس کے بعد بھی بہت عرصہ ہوتی رہی۔ 1920 سے آنورڈز جو سعودی نے، جو اس آل سعود نے اپنی خناسیت اور اپنی دشمنی اسلام کے ساتھ تھی، وہ جب خطے میں پھیلانی شروع کی اور اپنی سازش کو کنٹینیو کیا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تکفیری ماحول بن گیا، آپ کے پاس ناصبی ماحول بن گیا، آپ کے پاس وہابی ماحول بن گیا، کہ جہاں پر آپ کو بات بات میں یہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے بائی دا وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے ہیں، کیونکہ اصل ان کو نہ اہل بیت سے نفرت اور بغض ہے، نہ اصل میں ان کو رسول سے، ان کو دین اسلام سے مسئلہ ہے، اور آج نہیں، ڈے ون سے تھا۔ اس فکر کو، سفیانی فکر کو، جو کہ ہر دور میں موجود رہی ہے، اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دور میں بھی موجود رہے گی، کیونکہ ہمارے پاس روایات ہیں سفیانیت کے حوالے سے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف خروج کریں گے، اہل ایمان کے خلاف خروج کریں گے، یہ وہی سفیانی فکر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو صرف اور صرف طاغوت کا اور دشمنان اسلام کا نوکر اور ان کا ملازم اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا بنانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ اسلام کی تحقیر کروانے کے لیے آل سعود کا جو کردار ہے، اگر کوئی بھی شخص منصف ہو، یہاں پر شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی شخص منصف ہو تو وہ اس چیز کی گواہی دے گا، اور اس کا اگر مطالعہ ہو اور وہ حالات کے اوپر نظر رکھتا ہو، گواہی دے گا کہ آل سعود کی خیانت اب حد سے گزر چکی ہے۔ یہاں پر مسئلہ صرف اور صرف قبور کا نہیں ہے، قبور ہمارے لیے بہت متبرک ہیں، پورے عالم اسلام کے لیے متبرک ہیں۔ ہمارے ان قبور کے ساتھ جو
والہانہ اور دلی اٹیچمنٹ ہے، ہمارا جو تقدس ہے، اسلام کی شان و شوکت ہے یہ قبور، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور اور ان کے مزارات، ان کے حرم، ان کے روزے، وہ چاہے امام رضا علیہ السلام کا ایران میں ہو، چاہے امام علی علیہ السلام کا نجف میں ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ہو، چاہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا قم میں ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا چاہے سیریا میں ہو، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کی شان و شوکت ہے۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آل سعود اور اس سفیانی فکر کو اصل میں جو دشمنی ہے وہ دشمنی اسلام سے ہے، وہ دشمنی توحید سے ہے، وہ دشمنی عالم اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ بس انہوں نے یہ جو نقاب اوڑا ہوا ہے، انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس نقاب کو ان کے چہرے سے اٹھائے، اور الحمدللہ خداوند متعال کا احسان ہے کہ ہمارے وہ جاننے والے اور وہ دوست کے جو ایک زمانے میں آل سعود کا دفاع کرتے تھے کہ حرمین شریفین کے عنوان سے، لیکن یہ خود دوستان مخلص تھے، آج الحمدللہ ان کے سامنے بھی آل سعود کی خیانت اور ان کا اسلام کے خلاف جو پورا کام کرنا ہے وہ واضح ہو چکا ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ 1979 میں انقلاب اسلامی آیا، 1920 سے 79 تک آپ کے پاس آل سعود کے پاس فری ہینڈ تھا۔ آل سعود نے پوری دنیا کے اندر اپنی فکر کو پھیلایا اپنے مبلغین کے ذریعے، اور پھر حج پہ جب آپ نے جانا ہے تو ظاہر ہے ان کا کنٹرول ہے، تو جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو ان کے مبلغین وہاں پر بھی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ کبھی کسی چیز کے اوپر شرک، کبھی کسی چیز کے اوپر بدعت، کبھی کسی چیز۔ خوب یہ ہو گیا۔ 1979 میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الہی انقلاب آتا ہے، خداوند متعال امت مسلمہ پر احسان کرتا ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے ایک انقلاب برپا کرتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے ہاتھوں برپا ہوتا ہے ایران کی سرزمین پر۔ اچھا، اس انقلاب نے کیا کیا؟ اس انقلاب نے دیکھا کہ پوری امت مسلمہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس کے اندر سر فہرست جو دشمنوں میں ہے وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، یورپ ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ عالم اسلام کے اندر نگاہ کرتے ہیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ آل سعود، آل خلیفہ ادھر بحرین میں، یہ سب خیانت پہ خیانت کر رہے ہیں۔ تنہا جمہوریہ اسلامی ایران، خداوند متعال کا احسان ہے کہ پورے عالم اسلام کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اس سفیانیت کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ الحمدللہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بکس لکھی جاتی ہیں وہابیت کے خلاف، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پبلشنگ کے علاوہ اس کو پوری دنیا کے اندر شائع کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ سلفیت کے عقائد اور یہ جو منحرف عقیدے لے کے مسلمانوں کو ٹرانسفر کر رہے تھے، کس نے ان کا مقابلہ کیا؟ ایکیڈیمک لیول پہ الحمدللہ رب العالمین حوزہ علمیہ نے کیا، حوزہ علمیہ نجف نے کیا، حوزہ علمیہ قم نے کیا، حوزہ علمیہ سیریا نے کیا، اور قم کیونکہ ایران کے اندر قرار پاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی ایک مضبوط حکومت یہاں پر قائم پا گئی۔ اور آپ دیکھیں بادشاہت اور شہنشاہیت کا دور دورہ یہاں سے ختم ہوا، تو آپ کے ریسورسز بجائے اس کے کلبز پہ لگتے، بجائے اس کے پبز پہ لگتے، بجائے اس کے حرام ریکریشن پہ لگتے، بجائے اس کے حرام میڈیا پہ لگتے، الحمدللہ یہ ساری چیزیں چینلائز ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ آہستہ، کس کی طرف؟ دین اسلام کی تقویت کے لیے، مسلمانوں کی تقویت کے لیے۔ یہ خدا کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں عصر امام خمینی اور عصر امام خامنائی میں اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی ہمارے پاس ایک امید ہے، اس سے پہلے امید ختم ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو 1860 سے سٹارٹ کیا ہے، آپ دیکھیے کہ کیا امید تھی ہمارے پاس، ہمارے سے پچھلی جنریشنز کے پاس کیا امید تھی۔ اسلام کو صرف وہ اپنی آنکھوں سے پامال ہوتا دیکھتے تھے، مسلمانوں کی آبرو ریزی ہوتے دیکھتے تھے۔ آج الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیے کہ فلسطین جو کہ پریڈومیننٹلی سنی ہے، لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی کیونکہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے اس کو برپا کیا اسلام کے لیے، رسول اللہ کے دین کی خاطر، خداوند متعال کے دین کی خاطر، قرآن کی خاطر۔ بس آپ دیکھتے ہیں کہ ایران سر فہرست ہے اس میں کہ جو فلسطینی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، اور آج سے نہیں، انقلاب سے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور یہ چیزیں ہمیں اپنے ارد گرد جب ہم بالخصوص اہل سنت برادران کے ساتھ اور خواہران کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان تک منتقل کرنی ہے۔ لوگوں تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی ہے، کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ کیونکہ میڈیا آپ کا سب زائنسٹ کے ہاتھ میں ہے، امپیریلسٹ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ یونیفارم ہو جائیں، وہ یونائٹڈ ہو جائیں، وہ متحد ہو جائیں، وہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں، کیونکہ ساری زحمات جو ہمیں دور کرنے کی ہیں یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ شیطان کا منصوبہ تھا جو انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کے ذریعے سے اس دنیا میں امپلیمنٹ کیا، سیکٹیرین وائلنس کے نام پہ، سیکٹیرینزم کے نام پہ۔ بس ہمیں ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے، وہ ہمارے گھر کی مجالس ہوں، وہ ہمارے ایریا کی، محلے کی ہوں، اگر ہم بانی ہیں تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ کون آ کے کیا بات کر رہا ہے، کیا لوگوں کی چند منٹ کی واہ واہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر دراڑ اور شگاف تو نہیں ڈالا جا رہا، کیا دشمنوں کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام تو نہیں کر رہا کوئی۔ بس جو بھی آپ میں سے بانی ہے، یا اگر آپ اٹینڈی بھی ہیں، آپ صرف عزادار کے عنوان سے اگر ایک مجلس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، مت جائیے ایسی جگہ پر جہاں پہ فرقہ واریت کی بات ہو، مت جائیے ایسی جگہ پر جہاں پر صرف چرب زبانی کی بات ہو۔ ایسی جگہوں پر جائیے، ایسے علماء کو سنیے کہ جو آپ کو بصیرت دے، جو آپ کو شجاعت دے، جو آپ کو دین کے نزدیک کرے، جو آپ کو قرآن کے نزدیک کرے، جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کرے، جو آپ کو اصل میں ائمہ علیہ السلام کا ایک خادم بنائے، ایک ادنا خادم بنائے، ان کے انصار میں آپ کا شمار جن کی وجہ سے ہو۔ ایسے علماء کو جائیے اور سنیے، ایسی جگہوں کو اسٹرینتھن کیجئے، مت ان کمرشل لوگوں کو اسٹرینتھن کیجئے کہ جنہوں نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ عزاداری کو بنا لیا، عزاداری کے نام پہ اپنی دنیا بٹورتے ہیں۔ آپ ان کی اپنی پرسنل زندگیاں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا امام حسین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزاداری کے نام پہ آتے ہیں اور مراجع اسلام کو، کہ جو ہمارے مراجع دینی ہیں، جو 70 سال اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں دین کی خاطر، مراجع اور مجتہد، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عزاداری کے نام پہ آ کے آپ لوگوں کو اور عام عوام کو، صرف سادہ لو عوام کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ بہت کیئرفل رہیے کہ آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں، کون ہے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ذہن میں رکھتے چلے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف، تشیع کے خلاف، دین اہل بیت کے خلاف۔ آپ دیکھیے کہ ان پڑھ ترین بندہ کھڑا ہو کر آ کر ممبر پر مراجع کی نہ صرف ولی امر مسلمین امام سید علی خامنہئی کی اہانت کرے پاکستان جیسی سرزمین پر، آیا یہ قابل قبول ہونا چاہیے؟ وہ لوگ کہ جن کا دل اسلام کے درد سے بھرا ہوا ہے، مسلمین کے درد سے بھرا ہوا ہے، جن کی زندگیاں اہل بیت علیہ السلام کے اتنے نزدیک ہیں کہ انسان کو دیکھ کر بھی نظر آتا ہے کہ جن کے اندر کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی شہرت کا آپ یوں کہہ لیے اشتیاق یا شوق وہ موجود نہیں ہے۔ ان کے خلاف آ کر غلیظ ترین لوگ، غالی، نصیری، یہ لوگ آ کر اخباری فکر، اور یہ اخباریت بھی ایک الگ موضوع ہے، کبھی پھر بات، یہ آ کر زبان درازی کریں۔ آپ مومنین کے وظائف ہیں، آپ کے فریضے ہیں۔ دیکھیے بہت اچھا امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی مجلس، امام حسین علیہ السلام کے لیے محافل کرنا، لیکن فکر امام حسین علیہ السلام کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام دین میں انحراف کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کا اور میرا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ دین میں اگر کوئی انحراف ہو رہا ہے تو ہم اپنے وظیفے کو انجام دیں۔ ہاں، اس سے پہلے ہم سوچیں، سمجھیں، اچھی طرح سے ایک موضوع کو اپنے لیے واضح کریں، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے ان چیزوں پر بھی ری ایکشن دے رہے ہوتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ان علماء سے رہنمائی لیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو صاحب بصیرت ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کی اپنی زندگیاں باتقویٰ ہیں، ان سے رہنمائی لیجئے اور اپنے وظیفے کو انجام دیجئے۔ میں آخر میں کچھ چھوٹی سی باتیں جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 مئی کو یوم القدس قرار پایا۔ یوم القدس پہ جو کہ فلسطین کی آزادی کے لیے ہر سال آپ مومنین اور مسلمین کلی طور پہ وہ روڈز پہ آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر، نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف ایران میں، بلکہ آپ یوں کہہ لیجیے پورے یورپین کنٹریز کے اندر بھی آپ کے پاس الحمدللہ جو صاحبان عقل اور صاحبان عمل ہیں اور صاحبان انصاف ہیں وہ آتے ہیں باہر اور آ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے اپنی سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں، اور صہیونی ریاست
کہ جس کی لیجیٹیمیسی، جس کے پاس مشروعیت نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کی، یعنی صہیونی ریاست کبھی بھی ایک لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ نہیں تھی، نہیں ہے اور نہیں ہوگی، ان کے خلاف آ کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سال کیا کیا گیا؟ کیونکہ دنیا کے اندر یہ اتنی تیزی سے بڑھا، یعنی اینٹائی زائنزم جس کو ہم صہیونیت کہتے ہیں، اینٹائی زائنزم سینٹیمنٹ اتنی تیزی سے بڑھا کہ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ مزید ایریاز کے اوپر اپنی آکیوپیشن کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ آپ بات یاد رکھیے گا، کبھی کبھی پاکستانیوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، دوسروں کے بھی، کہ بھائی ہمارے پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہیں، ہم کیا فلسطین کے لیے کریں، ہماری کیا ضرورت ہے۔ اس کے اندر میں کوئکلی کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات پہ واپس آتا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، آپ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، آپ حسن و حسین علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سارے ائمہ وہ ظلم کے خلاف قیام کیا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ کیا ایز اے شیعہ، کیا ایز اے پیروکار، کیا ایز اے اہل بیت کا ماننے والا میرا وظیفہ نہیں بنتا کہ میں اپنے امام کے نقش قدم پہ چلوں؟ اصل میں تو بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم اگلی دلیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، فلسطین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین تک محدود رہنے کا تھا۔ زائنسٹ کا جو پلان تھا، صہیونیوں کا جو پلان تھا، وہ یہ پلان تھا کہ ہم نیل سے فرات تک اس پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ نیل سے فرات تک صہیونیوں کا اور استکبار کا اور استعمار کا اور استحمار کا قبضہ ہو۔ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ، یورپ، یہی جو انگریز ہمارے خلاف جن کی وجہ سے بقی کا بھی ہوا، آل سعود اقتدار میں آئے، یہ چاہتے تھے کہ انگریز اور ایک خاص قسم کا 1% جو آبادی ہے وہ دنیا میں اقتدار میں آ جائے، اور باقی تمام نیشنز کو، تمام اقوام کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے اور صرف ان سے اپنی خدمت کروائے۔ یہ ان کا پورا پلان تھا۔ اس کا نام بھی ہے، یعنی ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ سے، بہت ساری صرف چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم بہت ساری اصطلاحات کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، ورنہ اس کو کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر۔ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں نے سنا ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے کہ ان کی حکومت ہو پوری دنیا کے اوپر، یعنی ایسا نہ ہو کہ امریکہ کی حکومت صرف امریکہ کے اوپر ہے، ایسا نہ ہو کہ برطانیہ کی حکومت صرف برطانیہ کے اوپر ہے، نہیں۔ یہ کہتے تھے کہ ہماری، یعنی اس استکبار کی، یہ جو پورا ایک جبہی استکبار ہے، ایک پورے کا پورا کیمپ ہے استکبار کا، اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہو۔ یہ ان کا خواب تھا۔ فلسطین اس خواب کا آغاز تھا۔ فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے صہیونی ریاست کو قائم کرنا اور اس کو دوام دینا اور اس کو پھیلانا، اس کو کنٹرول میں لے کے آنا، اس کے نارملائز کرنا ریلیشن شپس دوسرے ملکوں کے ساتھ، کہ اس کی ایک کڑی تھی۔ آپ دیکھیں خداوند متعال نے کتنا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ایک صاحب بصیرت لیڈر، اہل بیت کا چاہنے والا، ماننے والا، ان کا خادم امام خمینی کے نام سے یہ کھڑا ہوتا ہے، یہ اس خطرے کو اس وقت بھانپتا ہے اور پوری امت کو اس بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ یہ افتخار ہمارے لیے بہت بڑا افتخار ہے۔ اگین خدا کا شکر ادا کیا کریں جب ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں اور جب آپ تفکر کریں اور آپ ان نتائج پر پہنچیں۔ امام خمینی کا جو مشن تھا وہ اسلام کی بقا، اسلام کی سربلندی اور مسلمین کی بقا اور سربلندی تھی، بغیر کسی تفریق کے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کی۔ آج امام خامنائی حفظہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولی فقیہ کے عنوان سے، حاکم شرع کے عنوان سے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، حتیٰ میں آپ کو یہ بھی کہوں جس پہ تفصیلات میں ابھی نہیں جایا جا سکتا، چاہے وہ پاکستان ہو، مسلمین کی سربلندی اور بقا کے لیے مصروف عمل ہیں۔ نہ یہ کہ صرف ایک اچھا جو ہے نا اسٹیٹ آف ہارٹ رکھتے ہیں، ایک نیت ان کے حوالے سے اچھی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہیں سائٹ پر بیٹھ کے، نہ، مصروف عمل ہیں، اپنے ریسورسز بھی لگا رہے ہیں، اپنی سیکیورٹی بھی جیپرڈائز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایران، اس کا پوری دنیا کے اندر جو استعمار نے بند کیا ہے ان کے پورے
جو چینلز تھے پوری دنیا کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں سینکشنز لگائی ہیں ان کے اوپر، ٹریڈ امبارگوز لگائے ہیں. کیوں لگائے ہیں؟ کیوں لگائے ہیں؟ ایران نے کیا قصور کیا؟ ایران نے یہ قصور کیا کہ وہ یہاں پر اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت قائم کی. دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ اس حکومت کے ذریعے پورے دنیا کے مستضعفین، نہ صرف شیعہ نہ صرف سنی، پورے دنیا کے مستضعفین اور مظلومین کا ساتھ دیا. اور وہ پلانز کے جو کہ استکبار اور استعمار کے موجود تھے اس ریجن کے لیے، ان سب کو خنثی کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. آج آپ دیکھیے کہ جب سے فلسطین آکیوپائی ہوا ہے، یہ پچھلے 6 دن کے اندر جتنی مقاومت اور یہ جو انتفاضہ بھی سٹارٹ ہوا ہے فلسطینیوں کا، جو انہوں نے مقاومت اور مزاحمت کی ہے اسرائیل کے خلاف، آپ دیکھیے کہ تل اویو تک آپ نے بم مارے. شاید پاسٹ میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا. آپ نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو بتایا کہ تم ان چیکڈ ظلم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تم اپنا ظلم کنٹینیو کرو گے، لیکن ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، لڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں. کونا لظالم خصما وللمظلوم عونا. امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ظالم کے دشمن بن جائیں اور مظلوم کے حامی بن جائیں، مددگار بن جائیں. الحمدللہ رب العالمین. آج امت مسلمہ استکبار کے خلاف، وہ بے شک عراق کے اندر النجبہ کتائب حزب اللہ یہ عراق کے اندر موجود ہوں، بے شک یمن کے اندر انصار اللہ کہ جو انہی سعودیوں کے ہاتھوں انہی کی جنایت کاریوں کا اس وقت ٹارگٹ ہے پچھلے 7 سال سے. آپ دیکھیے کہ انصار اللہ یمن کے اندر، غیور یمنی ملت، وہ آپ دیکھ لیجئے. آپ فلسطین کے اندر حماس کو لے لیجئے، جہاد اسلامی کو لے لیجئے، آپ ایران کے اندر سپاہ پاسداران کو لے لیجئے، بسیج کو لے لیجئے. یہ سب کے سب الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے زینبیون، آپ نے دیکھا بھی مدافع حرم کتنی شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا. ہمیں افتخار ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر، اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. درست ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دین کی حمایت اور دین کی خاطر جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. انہوں نے البتہ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، جرمنی، ان سب کے خلاف کام کرتے ہوئے ان کے سارے پلاٹس کو، ان کے بڑے سب سے بڑے پروجیکٹ یعنی جس کا نام آئسس تھا، داعش تھا، اس کو ختم کیا، نابود کیا. پاکستان کو اس کے اوپر عقل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سعودی پریشر ہے آپ کے اوپر، پاکستان کی ایجنسیز کے اوپر، ہمیں بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے پریشر ہے. ٹھیک ہے آپ کے اوپر امریکن پریشر ہے کیونکہ آپ نے غلط کیمپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی مظلومین جنہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں کبھی حصہ نہیں لیا، ہم ان کو نشانہ بنائیں اور وہ بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی نہ کریں. دیکھیے اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، اس کو روکا بھی جانا چاہیے. ظاہر ہے انسانی معاشرے کو لا قانونیت کی بنیاد پہ نہیں چلایا جا سکتا، مگر یہ کہ ہم لوگوں کو غائب کر دیں، ان کے خلاف کوئی بھی قانونی جو چینلز ہیں اس کے ذریعے چارہ جوئی نہ کی جائے. بندے کا پتہ ہی نہیں ہے، بندہ غائب ہو گیا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، وہ سب پریشان ہیں. بالخصوص اگر اس نے پاکستان کے خلاف کبھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی ہے تو ہماری ایجنسیز کو پاکستانیوں کے ساتھ ہمدرد ہونا چاہیے، نہ کہ غیر پاکستانی سعودی ہوں یا امریکی ہوں. ہم پاکستان کے ساتھ لوئل ہیں بفور اینی تھنگ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مکتب ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم دفاع کرو مسلمان سرزمینوں کا، مسلمانوں کا، مسلمانوں کی جمعیت کا، مسلمانوں کے ملکوں کا. آپ دیکھتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، غالباً دعا نمبر 27 ہے اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی. امام نے فرنٹیئر کے لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت کون تھے؟ بنو امیہ تھے، ان کے لیے دعا کی ہے. بنو امیہ کے ماننے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں امام. بنو امیہ تو دشمن تھے امام. جو مسلمانوں کے فرنٹیئرز کو، ان کی سرحدوں کی حفاظت کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اسی وجہ سے ہم بھی پاکستانی فوج جو مخلص ہے ملک اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے، ہم بھی اس کے لیے دعا کریں گے. لیکن اگر ایجنسیز
ان چیزوں کو وہاں تک لے جائیں گی کہ جہاں پر مظلوم کی آہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اور ظلم کے بعد ظلم کیا جائے گا۔ ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا۔ آیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آیا آپ یہ چاہتے تھے کہ داعش وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جس طرح انہوں نے دوسرے اصحاب کے ساتھ ان کی جسم کی اور ان کے جسد کی بے حرمتی کی، یہ بے حرمتی کرتے؟ آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ کیا آپ ایمان کے دائرے سے خارج ہونا چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے پاکستان میں کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کی ہے تو آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے غائب کر لیں۔ بس ہم اپنے مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر بھی آپ غور و فکر کریں۔ اگر آپ کسی طرح سے بھی ان کی فیملیز کو، جو لوگ اس وقت نہیں ہیں، ان کو مل سکتے ہیں، ان کو سہارا دے سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت پریشانی کی عالم بن جاتا ہے کہ ایک بریڈ ونر اگر گھر سے غائب ہو جائے اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے واپس کب آنا ہے، نہ ہی اس کی لاش مل رہی ہے، اس کی بیوی کیا کرے ابھی؟ یہ پاکستانی ایجنسیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک مثبت قدم اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کی اسٹرینتھ پاکستانی عوام ہے، اور پاکستانی عوام کی اسٹرینتھ پاکستان کی اپنی ایجنسیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو آپ کے خیال میں یہ آئیڈیل سچویشن ہے پاکستان کے لیے؟ نقصان کس کا ہوگا اس میں؟ پاکستان کا، مسلمانوں کا، دین کا، اسلام کا۔ پاکستان اسلام کا ایک قلعہ ہونا چاہیے، نہ امریکہ کی اور اسرائیل کی آماجگاہ۔ اور یہ پاکستانیوں کے سینٹیمنٹس ہیں، یہ میرے اکیلے بندے کے سینٹیمنٹس نہیں ہیں، اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بس انشاءاللہ اپنے وظائف کو اس حوالے سے انجام دیں۔ آخر میں ہم یہ چاہیں گے خداوند متعال کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کریں انشاءاللہ مل کر۔ سب سے پہلے یہ کہ جن کی سال ثواب کی یہ مجلس تھی، شیخ ریاض حسین صاحب، انشاءاللہ خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل بیت کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے خانوادے کو انشاءاللہ حوصلہ دے اور ان کو صبر عنایت فرمائے۔ امام کی ہم سب کو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ امام کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کو عزت اور فتح نصیب فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو رسوا اور ذلیل فرمائے اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں۔ پرچم کفر امریکہ و اسرائیل اس کی شکل میں آج ظاہر ہوا ہے، اس کی شکل میں آج جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس کو نابود فرمائے۔ لشکر اسلام آج اگر آپ دیکھیں تو ایران، عراق، لبنان، یمن، فلسطین، پاکستان، انشاءاللہ کہ پاکستان کی غیور عوام اس کا حصہ ہے، اس کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ خداوند متعال اس پرچم کو سر بلند فرما، اس لشکر کو کامیاب فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اور ہمیں خداوند متعال اس زمانہ غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس زندگی کا خاتمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں شہادت قرار پائے، مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔